بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب، آج ہم بات کریں گے لبرل ہیومنزم کے حوالے سے کہ یہ کس قسم کے تعلیمی پس منظر میں پھلا پھولا اور اسے پروان چڑھانے میں کون کون سے کرٹکس نے بڑا اہم کلیدی کردار ادا کیا اور اس کے بڑے بڑے مقاصد کیا تھے، اور پھر 1960 میں تھیوری کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے اس کو ترک کیوں کر دیا گیا۔ تو یہ وہ سارے اہم سوالات ہیں جن کو کہ آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے جو ہے ہمیں 19ویں صدی کے پہلے 25 سالوں کے انگلینڈ کی طرف جانا ہوگا، جس میں انگلینڈ میں صرف کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیاں تھیں اور انگلش کی ٹیچنگ اور لرننگ پر چرچ آف انگلینڈ کی مونوپولی تھی۔ دونوں یونیورسٹیاں چھوٹے چھوٹے کالجز پر مشتمل تھیں جہاں صرف مردوں کو پڑھانے کی اجازت تھی اور شاگردوں کے لیے اینگلیکل کمیونیکنٹ یعنی چرچ آف انگلینڈ کا فالوور ہونا لازمی تھا۔ استاد سند یافتہ پادری ہوتے تھے اور ان کا غیر شادی شدہ ہونا لازمی ہوتا تھا تاکہ وہ کالج میں رہ سکیں۔ انگریزی کے سلیبس میں گریک اور لیٹن کلاسکس، الہیات یعنی ڈیوینٹی اور ریاضی کے مضامین شامل تھے، اور تمام کیتھولکس، جیوز، ملحد اور میتھوڈسٹ وغیرہ کے یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کا نظام تعلیم 1820 تک چلا آ رہا تھا۔ بہرحال جناب، 1826 میں پہلی بار ایک ایسا کالج قائم ہوا جہاں ہر مذہب، طبقہ فکر اور مسلک کے مرد اور عورتیں علم حاصل کر سکتے تھے۔ اس کالج کا نام یونیورسٹی کالج تھا اور 1828 میں یہاں انگلش کو پڑھانا شروع کیا گیا اور 1829 میں پہلا انگلش کا پروفیسر رکھا گیا، اور اس کالج میں انگلش کو بطور زبان پڑھایا جاتا تھا۔ ادب کا مقصد بھی زبان ہی کی سمجھ بوجھ کو بڑھانا ہوتا تھا، اور 1831 میں کنگس کالج لندن قائم ہوا جو بعد میں لندن یونیورسٹی بن گیا، اور یہاں بھی انگلش بطور زبان ہی پڑھائی جاتی تھی۔ 1840 میں ایف ڈی مورس کنگس کالج میں پروفیسر اپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے سلیبس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی، اور ان کا افتتاحی لیکچر لبرل ہیومنزم کے بہت سے بنیادی اصولوں کو جو ہے واضح کرتا ہے۔ مورس کے مطابق ادب کے مطالعے کو ہمارے روایتی سوچنے کے انداز تبدیل کرنے چاہیے اور ہم پر اعلیٰ اور دائمی اقدار کو واضح کرنا چاہیے۔ اس کے نزدیک ادب در حقیقت مڈل کلاس طبقے کا ہتھیار ہے اور وہی اس کے اصل کسٹوڈین ہے۔ اس کے نزدیک انگلش پڑھانے کا ثمر پیٹریوٹزم اور ایک متحد سوسائٹی کی صورت میں نظر آنا چاہیے جس میں لوگ اپنے آپ کو انگلینڈ کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کریں اور طبقاتی فرق کے باوجود ایک متحد اور ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والا معاشرہ قائم کر سکیں۔ انگریزی تدریس کے یہ مقاصد دراصل اس خطرے کو کم کرنے کے لیے تھے جو کہ مذہبی اور طبقاتی تفاوت کے باعث معاشرے میں پیدا ہو چکا تھا، جس میں مڈل کلاس طبقہ چرچ سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ میتھیو آرنلڈ کی کلچر اینڈ انارکی بھی ادب کے اسی ہدف کو واضح کرنے کی کوشش تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میتھیو آرنلڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہماری شاعری جو ہے وہ ہماری مذہب کی جگہ لے لے گی۔ تو جناب یقیناً معاشرے کا نظم و نسق اور نظریاتی کنٹرول اس مہم کا ہدف تھا، لیکن سماجی عدم مساوات اور معاشرے میں روشن خیالی، تہذیب اور سماجی استحکام لانے کی خواہش بھی اس نئی تحریک کے اہم اسباب تھے۔ اگرچہ ملک کے دوسرے شہروں میں کھلنے والے کالج اس طرز تدریس کے قائل تھے اور اسے فروغ بھی دے رہے تھے، لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی نے 1894 اور 1911 میں بالترتیب ان مقاصد کو اپنایا۔ 1887 میں آکسفورڈ میں چیئر ان انگلش اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگلش کو ایک باقاعدہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے اور اسے بھی ویسی ہی عزت دی جائے جیسی کہ دوسرے مضامین کو جو ہے یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، لیکن ایڈورڈ فری مین کی تقریر نے اسے ناکام بنا دیا، اور اس کے مطابق انگریزی پڑھانے والوں کو یہ دعویٰ کہ ادب کا مطالعہ ذہن کو وسعت دیتا ہے، انسانوں میں رواداری اور اعلیٰ اقدار پیدا کرتا ہے، یہ بات تجرباتی طور پر ثابت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کسی امتحان سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اوصاف انسان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ لہٰذا انگریزی کا محض بطور زبان مطالعہ ہی صحیح ادب مانا گیا اور ادب کو محض اس میں ایک حاشیہ بردار مضمون کے طور پر لیا گیا۔ اسی لیے آکسفورڈ کے 1884 کے انگریزی نصاب میں انگریزی زبان کا تاریخی مطالعہ، اس کے مختلف ادوار اور مختلف زبانوں کے ساتھ اس کے تعلق کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی گئی۔ اصل تبدیلی کیمبرج یونیورسٹی کے 1920 کے دور کے اساتذہ لائے جن پر روایات کا اتنا گہرا اثر نہ تھا، اور ان میں آئی اے رچرڈز، ولیم ایمسن اور ایف آر لوئس کے نام بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ آئی اے رچرڈز نے سب سے پہلے ادب اور زبان کے مطالعے کو الگ کیا اور پریکٹیکل کرٹیسزم کو فروغ دیا، جو کہ اس کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے۔ اب ادبی تحریروں کو اس کے تاریخی سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھنے کی روایت شروع ہوئی، اور رچرڈز کے مطابق ادبی تحریروں کے مندرجات پر گہری نظر ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ان کی تاریخی ظہور پر بحث کی جائے۔ یہ بات ڈیپتھ آف آتھر کے تصور سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے جو کہ رولینڈ بارٹ نے
پیش کیا تھا۔ آئیے ریچرڈز کے پریکٹیکل کرٹیسزم کے مطابق اگر آپ قاری کو یہ نہ بتائیں کہ نظم کس بڑے شاعر نے لکھی ہے اور کون سے عہد میں یہ نظم لکھی گئی ہے تو بڑی تعداد میں قاری اس شاعری کے معنی، مقصد اور احساسات کو نہیں سمجھ پاتے۔ امیجری کو جسے علاماتی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے قاری اس کو بھی نہیں سمجھ پاتا، اور قاری اپنی زندگی کے تجربات اور اس کے ذاتی نقطہ نگاہ سے جو ہے اس نظم کو جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ آئیے ریچرڈز کے مطابق ادب کو پراپر طور پر سمجھنے کے لیے لوگوں میں جمالیاتی ذوق کو فروغ دینا بہت زیادہ اہم ہے، اور جمالیاتی ذوق کی کمی بھی ادب کی صحیح تفہیم میں بہت زیادہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر قاری کسی خاص نقطہ نظر کے تحت یا کسی خاص نظریے کے تحت ہی سوچتا ہے تو وہ معنی بھی جو شاعر کہیں قاری اس سے نابلد رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک خاص کلٹ یا کسی خاص مسلک ہی سے وابستہ رہ کر قاری اگر چیزوں کو دیکھے گا تو شاید وہ بات جو کہ شاعر کہنا چاہتا ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے یا وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر سکے۔ اس کے بعد جناب آئیے ریچرڈز کے شاگرد ولیم ایمسن نے اپنی استاد کے پریکٹیکل کرٹیسزم کے تصور کو مزید آگے بڑھایا اور اپنی کتاب 7 Types of Ambiguity میں بتایا کہ کیسے شاعری میں 7 مختلف قسم کی ایمبیگوٹیز میننگ کو قاری تک پہنچنے سے روکتی ہیں، یا وہ بات جو کہ مصنف کہنا چاہتا ہے وہ قاری تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے۔ دراصل ولیم ایمسن کا 7 مختلف قسم کی ایمبیگوٹیز کے ذریعے نظم کے معنی کو کنٹروورشل اور انسرٹین بنانے کا عمل ڈی کنسٹرکٹیو کرٹکس کی طرح ہی ہے، جو کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات ثابت کرنے پر مصر رہتے ہیں کہ مصنف کی بات کا کوئی ایک حتمی مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ریچرڈز اور ولیم ایمسن کے علاوہ ایف آر لیوس اور ان کی اہلیہ کا کام لبرل ہیومنزم کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں نے اسکروٹنی کے نام سے ایک جرنل شروع کیا اور کلوز ریڈنگ میتھڈ کو شاعری اور ناولز دونوں پر اپلائی کرنا شروع کیا۔ ایف آر لیوس کا انداز تنقید محض کسی ادبی فن پارے کو پیرافریز کرنا ہی تھا، اور وہ اس کے اخلاقی پہلو کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک بار رینی ویلک نے اسے کہا کہ وہ واضح کرے کہ کون کون سے چیدہ اصول اس کے انداز تنقید میں کام کرتے ہیں تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 1930 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب کے مطالعے کو زبان، اس کے تاریخی پس منظر اور فلسفیانہ سوالات سے ہٹ کر دیکھا جانے لگا، اور یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک ہے لبرل ہیومنزم کا، جو کہ 1960 کے بعد جب تھیوری جو ہے ادب کے مطالعے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرنے لگی تو وہ کم ہو گیا۔ بہرحال 1960 تک ادبی تنقید کا یہ دور لبرل ہیومنزم کا دور کہلاتا ہے، جس میں ادب کی تدریس و تنقید کے بنیادی اصول یہ تھے کہ اچھا ادب زمان و مکان سے ماورا اور ہر دور اور ہر قوم کے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے سیاسی، سماجی، تاریخی یا ادیب کی زندگی کے سیاق و سباق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور ان چیزوں سے ہٹ کر اسے دیکھا جانا چاہیے، اور اس لیے یہ تمام انسانوں کی بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ کیونکہ فطرت انسانی ہر جگہ اور ہر دور میں ایک سی رہی ہے، لہٰذا ادب تمام انسانوں پر ایک طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ انسانوں کے سوچنے اور عمل کرنے کے طریقوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ ادب اعلیٰ انسانی اقدار کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ خاموشی سے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایک واضح ایجنڈا یا تحریک کی طرح کام نہیں کرتا۔ اعلیٰ ادب میں فارم اور کانٹینٹ آرگینک انداز میں مدغم ہوتے ہیں، جس سے عموماً میڈیم ہی میسج بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا انداز بیان ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ قاری کے اپنے دل کی آواز بن جاتا ہے، اور قاری اس کی روشنی میں خود بخود اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ادب تخلیق کرنے کے لیے سچائی اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ کسی مسلک کو نہیں بلکہ اپنے دل کے پیغام کو اہمیت دے کر ہی جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد قاری کو ایک تجربے سے گزارنا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف پند و نصیحت کے ذریعے سے اسے کسی اچھی بات کی طرف راغب کیا جائے۔ تو جناب کسی نظریے سے وابستہ ہو کر ادب کا مطالعہ ادب کے اصل مقصد تک پہنچنے نہیں دیتا، یہ ایک بیسک تھیم ہے لبرل ہیومنزم کا، اور قاری اپنے پہلے سے بنائے ہوئے تصورات کے لیے مزید محکم دلائل جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے ادب میں، اگر وہ کسی خاص نقطہ نظر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کا ادب کو پڑھنے کا مقصد بھی اپنے اس نقطہ نظر کو مزید جو ہے طاقتور بنانا ہوتا ہے۔
پہلے سے قائم کردہ تصورات کے بجائے قاری کو نئے تجربے سے گزر کر نئے خیالات یا نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس اپروچ کو امپیریکل اپروچ بھی کہا جاتا ہے۔ ادب کی طرف یہ امپیریکل اپروچ جان لاک کے نظریات سے حاصل کی گئی، جو تجربے کو تمام علم کا ماخذ مانتا ہے اور پہلے سے سوچی اور مانی ہوئی باتوں کو بھی تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا ایک مختصر سا تعارف لبرل ہیومنزم کے حوالے سے۔